حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو بہت لوگ جوق در جوق حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اہل کتاب کے۔ کہا جب میں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے کہا عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھو، اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ایک تعلیم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ان پر قرآن اور حدیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں وہ انتہائی ایسی وعیدیں ہیں کہ جس کا کوئی انسان تحمل نہیں کر سکتا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر غور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اپنے چچا کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی رضائی والدہ کے ساتھ، اپنی رضائی بہن کے ساتھ کس طرح کا رویہ آپ نے رکھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو طالب کی بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر اختلافات کا آغاز ہی چچا اور چچی کے رشتے سے ہوتا ہے۔ آپ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رویے پر غور کریں، یہ آپ کی چچی ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اتار کر دی اور فرمایا کہ ان کو میری اس قمیص کے اندر کفن دیجیے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا آپ ان کے سرانے آ کر بیٹھے اور آپ کافی دیر تک اپنے ساتھ اس انداز کی باتیں کرتے رہے کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی آپ خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی تربیت آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے کی تھی، جو ابو طالب کی اہلیہ تھی، اور آپ اس طرح یہ باتیں کرتے رہے۔ اور جب ان کی تدفین کا مرحلہ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو آپ نے بھیجا، اور جب ان کی قبر کا وہ سارا کھدائی کا عمل مکمل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں خود جا کر لیٹے اور کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ قبر کہیں تنگ تو نہیں ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی تدفین کا عمل شروع کیا جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی ہم نے تمنا اور آرزو نہیں کی تھی، لیکن اس دن ہم میں سے ہر شخص یہ آرزو کر رہا تھا کہ کاش آج ان کی جگہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہوتا، کہ ان کی قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود لیٹ کر دیکھ رہے ہیں قبر کو کہ اس کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ کا رویہ ہے اپنی چچی کے ساتھ۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پر غور کریں عموماً گھریلو مسائل اور خاندان کے اندر اختلافات کی بنیاد کئی مقامات پر عورتیں بنتی ہیں۔ دو بھائی ہیں جن کو اللہ نے بھائی بنایا ہے، جن کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ بھائی بن کر رہو۔ جب شادی ہوتی ہے تو ایک بھائی کی بیوی اس کے بھائی کے متعلق کچھ بتاتی ہے، دوسرے بھائی کو اس کی بیوی دوسرے بھائی کے متعلق کچھ بتاتی ہے، اور اس طرح یہ بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے اگر میری مائیں بہنیں یہ بات سن رہی ہیں کہ آپ جب اپنے شوہر کے سامنے اس کے بھائی کی کوئی برائی بیان کرتی ہیں، اس کی کوئی غیبت کرتی ہیں، تو یہ بات آپ کو سوچ لینی چاہیے کہ یہ باتیں پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں بھی آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہوں گی۔ اور قرآن کا حکم، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑا جائے۔ قرآن کہتا ہے اصلحوا ذات بینکم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ دو رشتہ داروں کو دیکھو کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ مزید
چنگاری لگانے کے بجائے آپ ان کے درمیان صلح کروائیں. والصلح خیر، آپ صلح کروائیں ان کے درمیان. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ہم اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لڑائی مزید بڑھے، ان کی یہ دوریاں اور زیادہ ہوں، یہ فاصلے اور وسیع ہوں. یقیناً یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تیری یادوں میں آنسو بہائے کیا کہوں میں سب